بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، مائی نیم از حدیقہ سلیم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ انشاءاللہ آج ہم زاد الطالبین میں 29 حدیث سے ابتدا کریں گے ترکیبات کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ہمارے پاس حدیث ہے آیت المنافقی ثلاثن اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان۔ یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ منافق کی نشانیاں 3 ہیں، جب بولے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے خانہ خیانت کر دیتا ہے۔ تو اس کا ترجمہ سب سے پہلے ہم نے دیکھ لیا، اس کے بعد جو ہے ہم اس کی ترکیب کرنے لگے ہیں۔ دیکھیں آیت المنافقی، منافق کی نشانی کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ پہلا جز جو ہے اس میں مضاف بنتا ہے، اور المنافق کیا بنے گا؟ مضاف الیہ بنے گا، ٹھیک ہے۔ مضاف الیہ مل کر مبتدا ہوگا، کیونکہ اس کے متعلق آیت المنافق کے متعلق اس جملے میں بات ہوئی ہے نا، تو کہ منافق کی نشانیاں ہیں، یعنی یہ ہیں، تو منافق کی نشانیاں سبجیکٹ ہے، سمجھے، مبتدا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سلاسن، اب 3 ہیں سلاسن، اور 3 کون کون سی ہیں وہ آگے بتایا جائے گا۔ تو یہ مبدل منہو ہے، اور یہ پورا آخر جو بعد میں جملہ ہے اس کا وہ پورا بدل بنے گا۔ کس طرح سے؟ دیکھیں مبدل منہو یہ ہو گیا، اذا کلمہ شرط ہے، حدث فعل، اور اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہو گیا، یہ والا حصہ۔ کذب فاعل مل کر، یعنی فعل اور ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے، فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط جزا مل کر معطوف علیہ، کیوں؟ کیونکہ وَإِذَا آرایا بھی یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، اس وجہ سے ہم نے اس کو معطوف علیہ بنایا۔ پھر اس کے بعد واو عاطفہ ہے، اور اذا کلمہ شرط ہے، ٹھیک ہے۔ وعدہ فعل ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے، فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہو گئی۔ اخلافہ یعنی وعدہ کیا جائے تو وہ وعدہ خلافی کرتا ہے، شرط یہ ہے وعدہ کیا جائے اور وعدہ خلافی کرنا جزا ہے، تو فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا۔ اس کے بعد دیکھیے شرط جزا مل کر، یعنی اس کو شرط بنایا تھا، اس کو جزا بنایا تھا، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف اول ہو جائے گا، اور یہ پھر معطوف ثانی بنے گا۔ اب دیکھیں اس کو ہم نے معطوف اول بنایا ہے، اور اس کو کس طرح حل کریں گے؟ واو عاطفہ اور اذا حرف شرط ہے، اوتمنا فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، ٹھیک ہے، اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہو جائے گی، اور خانہ ساری ترکیب یعنی سارے جز جو ہے نا وہ ایسا ہی ہے، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر پھر جو ہے نا معطوف بن رہے ہیں، اس طرح سے یہ ہو رہی ہے ساری ترکیبیں۔ تو خانہ فعل اور ہوا ضمیر فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط جزا مل کر دیکھیے معطوف ثانی، یہ معطوف اول ہے یا معطوف ثانی ہے، اور یہ معطوف علیہ ہے۔ اب دیکھیے کس طرح سے جوڑا جائے گا، یہ تینوں مل کر جو ہے نا معطوف اول معطوف ثانی مل کر بدل بنیں گے اس جملے کے، اس کے لیے سلاسن کے لیے، ٹھیک ہے۔ پھر سلاسن کیا ہے؟ مبدل منہو ہے، سامنے والے کو یعنی پیچھے والے کو دیکھ کر ہی ہم آگے والے کو کچھ نہ کچھ بناتے ہیں، اس لیے یہاں مبدل منہو تھا، اور مبدل منہو کو اپنے بدل کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا اس کو بدل بنایا، ٹھیک ہے۔ پھر مبدل منہو اور بدل مل کر کیا بن گئے؟ خبر بن گئے، اور پھر یہ مبتدا اور یہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حدیث ہے الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس، یعنی کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، والدین کی نافرمانی کرنا، نفس مومنہ کو قتل کرنا، جھوٹی قسم کھانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو الکبائر مبتدا، یعنی کبائر کے بارے میں جملے میں بات ہو رہی ہے نا، تو سبجیکٹ ہمارے پاس یہ، جس کے بارے میں جملے میں بات ہو رہی ہو تو سبجیکٹ ہوتا مبتدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ الاشراک موصوف یعنی شرک کس کے ساتھ ہے؟ اللہ رب العزت کے ساتھ، نعوذ باللہ۔ تو الاشراک موصوف ہو گیا، با حرف جر ہو گیا، لفظ اللہ مجرور ہو گیا، جار مجرور مل کر متعلق ہو جائے گا الکائنو کے، ٹھیک ہے۔ الکائنو اس میں فاعل ہے، اور الکائنو صیغہ صفت یعنی اس میں فاعل، اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت واقع ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر موصوف صفت مل کر معطوف علیہ ہوں گے، کیونکہ آگے واو آ رہے ہیں نا، اس وجہ سے ہم نے معطوف علیہ بنایا۔ پھر واو حرف عطف ہے، عقوق الوالدین والدین کی نافرمانی، کاکی کا ترجمہ ہے، لہذا مضاف الیہ بنیں گے، مضاف الیہ مل کر معطوف اول، واو حرف عطف، قتل النفس نفس کا قتل، مضاف الیہ مل کر معطوف ثانی، واو حرف عطف، الیمین الغموس۔ دیکھیں جب بھی جو ان کی اگر معرف باللام دو ایک جیسے ہیں
ٹھیک ہے، اور اعراب بھی ایک جیسا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ موصوف صفت بنتے ہیں، اور کاکی کا ترجمہ جہاں ہو رہا ہو تو وہاں پر مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں پر مضاف مضاف الیہ نہیں بنائیں گے۔ الیمین الغموس، جھوٹی قسم کھانا، تو جھوٹی قسم کی کوالٹی ہے یا قسم کی خوبی یا جو ہے اس کی خامی ہے، کچھ بھی چیز ہو، خامی ہے یا خوبی ہو لیکن اس کو خاص کرنے والا ہو تو وہ اس کو صفت کہتے ہیں۔ اس وجہ سے یمین الغموس کو کہ اعرابی حالت کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس پر بھی الف لام داخل ہے، اس پر بھی الف لام داخل ہے، تو پتہ چلا موصوف صفت ہے۔ موصوف صفت مل کر معطوف ثالث، ٹھیک ہے، معطوف اول اپنے معطوف یعنی معطوف علیہ اپنے معطوف اول، معطوف ثانی اور معطوف ثالث سے مل کر جملہ، دیکھیں تینوں سے مل کر مبتدا کے لیے خبر ہو جائے گی، اور مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائیں گے۔ امید کرتی ہوں لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔